ہاں جی، ذکر ہو رہا تھا فرائض نمازوں کا، تو اس میں سب سے زیادہ بات جو ڈسکس کرنے کے قابل ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر تمام اعمال میں ہماری نماز درست ہو جائے تو ہمارے تمام اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ جب نماز کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی تو ہم سارے کام خود بخود درست کرنے لگ جائیں گے۔ یعنی مین ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارا نماز ہے، اور نماز ہی وہ رکن ہے جس کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر ہے، نماز اور زکوٰۃ کا، اور اکٹھے ذکر بھی بہت دفعہ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو درست کروا دیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شیئر کروں گی کہ وہ جو ان کے ماتحت تھے، جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ نماز کے معاملے میں ان پہ اتنی سختی کرتے تھے کہ کہا کرتے تھے کہ میں تم لوگوں کی نماز کی حاضری لگاؤں گا، یعنی کس نے نماز پڑھی اور کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنا چیک اینڈ بیلنس کریں تاکہ ہماری نمازوں میں باقاعدگی اور خشوع و خضوع پیدا ہو، اور اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں بھی اس رول کو لاگو کریں تاکہ ہم سب نماز کو پابند کرنے والے، قائم کرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ نماز جو ہے بذات خود ایک بہت بڑی دعا ہے، اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنی مناجات اللہ تعالیٰ سے پوری دعائیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی، ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تعریف کرو، پاکی بیان کرو، تسبیح کرو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز جو ہے وہ بذات خود ایک دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے افضل اوقات میں نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اگلی آیت دیکھیے، وَلَا تَہِنُوا، اور نہ تم سب کمزوری دکھاؤ، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا، اگر تم سب ہو، تعلمون، سب تکلیف اٹھاتے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو بے شک وہ سب بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ تعلمون تم سب تکلیف اٹھاتے ہو، وترجون، اور تم سب امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، جو وہ نہیں سب امید رکھتے، وکان اللہ، اور اللہ ہے، علیماً، خوب جاننے والا، حکیماً، حکمت والا۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اطماننتم، اطمینان، مطمئن اور طمانینت، فاقیموا، اقامت، قائم رہنا، قیام کرنا، الصلاۃ، صوم و صلاۃ، صلاۃ و سلام، مصلی المؤمنین، ایمان مومن اور امن، موقوتا، وقت اوقات نماز، القومی، قوم، اقوام اور قومی اخبار، تعلمون، رنج و علم، علمناک، المیہ، کما حقہ کا العدم، تنظیمیں اور ماحول، ترجون، رجا، رجائیت یعنی امید رکھنا، علیماً، علم، عالم، معلوم اور تعلیم، حکیماً، حکیم، حکمت اور حکمہ، انزلنا، نازل، نزول اور شان نزول، بالحق، حق و باطل اور حقانیت، یہ لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب عربک کے ورڈز ہمارے پاس، جنوبی پہلو، تہنو، کمزوری نہ دکھاؤ، کمزوری دکھاؤ، فی ابتغاء، قوم کا پیچھا کرنا۔ اچھا، اب اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم کیا ہے کہ نہ کمزوری دکھاؤ تم قوم کا پیچھا کرنے میں، یعنی دشمن قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کوئی کمزوری نہ دکھاؤ، اور اس بات کو نہ محسوس کرو کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، یعنی کوئی تم زخمی ہو جاتے ہو یا تمہیں مشقت کرنی پڑتی ہے، تو جس طرح کی تکلیف تم اٹھاتے ہو اس طرح کی تکلیف ان کو بھی تو میسر ہے نا، وہ بھی تو ایسی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر تم زخمی ہو، تم جنگ کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، مارے جا رہے ہو، تو دشمن بھی ویسے ہی ہے، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ چھوٹی چند لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات فرما دی یہاں پہ کہ تم جو امید اللہ سے رکھتے ہو دشمن تو وہ نہیں رکھتے، یعنی تم جو مشقت اٹھا رہے ہو اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیں گے، شہید ہو جاؤ گے تو اللہ کے مہمان بن جاؤ گے، اور شہید کا جو رتبہ ہے تو اس کو تو ہم سب جانتے ہیں مسلمان، کہ شہید کو تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں اپنا رزق پا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر غازی ہو تو پھر اس کا ثواب الگ سے ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اس کا تو تم اللہ تعالیٰ سے ثواب پا رہے ہو۔ جو دشمن ہے تکلیف تو وہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ مارا جائے گا تو وہ شہید نہیں کہلائے گا، زخمی ہوگا تو وہ غازی نہیں کہلائے گا، اس کا تو ثواب کا کرائٹیریا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا، بے شک اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم کسی کا وسیع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام علوم پہ حاوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ہمارے اوپر جو تکالیف ہیں، جو ہم مصائب سے گزر رہے ہیں، جو ہم پر سختی ہے، دشمن کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے ان دونوں آیات میں پڑھا، آج نمازوں کی پابندی خشوع و خضوع کے ساتھ اور ان کے اول وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دشمنوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، راہ ہدایت پر رکھیں، اسلام کا سچا اور پکا داعی بنائیں، اور ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں
شامل کرنے کی، اس کو عمل کرنے کی، اس کی محبت دل میں ڈال دے اللہ تعالیٰ ہمارے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.